بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع رہے گا وہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سرکار کا ایک اور خطبہ نہج البلاغہ سے، جس میں آپ نے اسلام، حقیقت اسلام، عظمت اسلام، روح اسلام اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائے اس خطبے میں، اور یہ خطبہ ہمیں اسلام کی عظمت، اسلام کی معرفت اور اسلام کی جو فضیلت ہے اس تک پہنچنے میں نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس خطبے کے ذریعے ہم دعوت فکر دیں گے اپنے ان تمام سننے والوں کو، مکتب کے پیروکاروں کو، خاص کر نوجوانوں کو، کہ آئیے امیر المومنین کے ان کلمات شریفہ کے روشنی میں اسلام کو پہچانیے، اسلام کی قدر کیجیے اور اسلام کو اپنائیے۔ دیکھیے، فرقہ بندی یا فرقے تک محدود رہنا یا صرف فرقے کو ہمیشہ سوچتے رہنا اور دفاع کرتے رہنا، یہ معذرت کے ساتھ کوئی جناب امیر المومنین کی تعلیمات سے نہیں ہے۔ ہمارا جو فقہ ہے، فقہ جعفریہ کہلواتا ہے، لیکن در حقیقت فقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے کسی امام نے فقہ کو نئے سرے سے کوئی مرتب نہیں کیا ہے، یہ وہی فقہ ہے، یہ وہی احکامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء شریعت کو جو مکمل کر کے گئے، یہ وہی احکامات ہے، وہی شریعت ہے جو بعد از نبی خدا امیر المومنین کے ذریعے امامت کے تسلسل کے ذریعے یہ چلتا رہا سلسلہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار نے اس کی نشر و اشاعت اور اس کی درس و تدریس کے حوالے سے خدمات کو جو نمایاں طریقے سے انجام دیا، اس کی وجہ سے منسوب ہو گیا فقہ جعفری۔ در حقیقت یہ فقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ دین اسلام ہی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اگر کسی کا محفوظ نہیں ہے، اسلام کی عظمت اس کی نظر میں نہیں، یا اس کے نزدیک بس یہی ہے کہ جو میرا فقہ، اور فقہ بھی مکمل نہیں، یعنی پورا فقہ اگر فالو کیا جائے تو وہ تو در حقیقت اسلام ہی ہے۔ یعنی فقہ کیا ہے؟ ایک راستہ ہے اسلام تک جانے کا، اسلام کے منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ ہمارا جعفری راستہ ہے برادران کا، کسی کا حنفی راستہ ہے، کسی کا شافعی راستہ ہے، کوئی حنبلی راستہ ہے، ہمارا جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا وضع کردہ راستہ ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی بیسکس کو پہچانیں، اسلام کے قریب آئیں۔ اسلام کے جب قریب آئیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا، اسلام سے علیحدہ اہل بیت کو کر کے دیکھا نہیں جا سکتا، اور اہل بیت سے علیحدہ کر کے اسلام کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو امیر المومنین کے اس خطبے کی روشنی میں ہم جو دعوت فکر آپ کو دیں گے وہ یہی دیں گے کہ قرآن کو پہچانیں، اسلام کو پہچانیں، خود امیر المومنین کو پہچانیں کہ اسلام کی عظمت اور وحدت امت کے لیے جناب امیر کے کیا جذبات تھے، کیا اقدامات تھے، اور کیا کیا انہوں نے مصائب کو برداشت کیا اور جھیلا، لیکن اسلام کی عظمت کو، امت کی وحدت کو انہوں نے اس میں رکھنا نہیں کسی کو ڈالنے دیا۔ بہرحال لیکن قبل اس کے کئی خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ہم ایک دفعہ پھر حسن اللہ یاری اور اس کے حواری، اس کے وکلا، اور اس کی صرف ایک بات پہ فدا ہو کے کہ وہ مسئلے کے برادران اہل سنت کے بزرگان یا مقدسات کی جو گفتگو ان کے متعلق فرماتا ہے، بڑی نہایت بدتمیزانہ گفتگو فرماتا ہے کہ جس سے کوئی بھی غیر شیعہ کہ دل میں شیعہ کی یا مکتب اہل بیت کی محبت پیدا کبھی بھی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس یاری مکاری کے اس طرح کے الفاظ سن کے، اس طرح کے تھمبنیل دیکھ کے کوئی غیر شیعہ کہے کہ جناب میں مکتب اہل بیت میں آنا چاہتا ہوں، نہیں۔ سب سے پہلا جو امپریشن جاتا ہے، جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے کہ بدتمیز اور جھوٹے شخص کی تو سچی بات بھی چٹلا دی جاتی ہے، جسے بات کرنے کی تمیز نہیں، جسے کسی کو مخالفین میں سے بھی کسی کو مخاطب کرنے کی تمیز نہیں، وہ کیا شیعت کی خدمت سر انجام دے گا؟ بس ڈالر کمار ہے۔ جب لائیو سیشن میں آتا ہے تو آپ دیکھا کریں کہ وہ جو انٹرنیشنل ایک آپشن آن ہوئی ہے پاکستان میں، نہیں کہ سینڈ گفٹ یا سینڈ سٹار یا پتہ نہیں ڈونیٹ کریں، وہ اس آپشن پہ دیکھا کریں، لائیو لکھا آ رہا ہوتا ہے کتنے لوگ اس کو وہ بھیج رہے ہیں۔ تو بس وہ جس ایجنڈے کے لیے اس کو لایا گیا ہے، اس ایجنڈے پہ وہ چل رہا ہے کہ کسی بھی لمحہ کے لیے اس نے فرقہ واریت کی آگ کو بجھنے نہیں دینا۔ کہیں آپ کو اس کے چینل پہ احکام دینیہ، معصومین علیہ السلام کی سنتیں، درس قرآن، کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آئی ہیں؟ بہرحال ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں یاری اور اس کے حواریوں کو ایک دفعہ پھر اپیل کرنا چاہتے ہیں، پھر دعوت دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ جناب اعلیٰ آپ کی نظر میں ہمارے افکار ابن تیمیہ سے متاثرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے نزدیک ہم برادران اہل حدیث یعنی فرقہ وہابیہ کے ایجنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی سر آنکھوں پہ آپ کا الزام۔ آپ کے نزدیک ہمارے قرات میں غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی الزام سر آنکھوں پر۔ آپ کے نزدیک جناب ہمیں کچھ نہیں آتا، یہ بھی
آپ کی بات ہماری سر آنکھوں پر، اور کم از کم یاری کے حواری ہو، یاری سے یہ کہو کہ جناب ہم ابن علی روحانی ابن تیمیہ کا پیروکار صحیح، فرقہ وہابیہ کا ایجنٹ صحیح، یا جو بھی عنوانات آپ دینے یا دیتے رہو، اور خدا کے بندو کم از کم اس یاری مکاری سے کہو کہ جو اصل مدعا ہے، جس کی وجہ سے اس کی میری ڈیبیٹ بھی ہونی تھی اور جس کی وجہ سے اس کی میری ایک علمی طور پر ٹسل بازی بھی ہے، وہ اصل مدعے پہ تو کبھی کوئی دلائل دے آپ کو، چلے ہمیں نہیں، آپ کو دے، آپ کے تھرو ہم تک پہنچ جائیں گے، اپنے کسی سیشن میں کوئی علیحدہ سے ایک کلاس ریکارڈ کرا دے، ویڈیو ریکارڈ کرا دے، اپنے سیشن میں کوئی آدھا گھنٹہ اس چیز کو دے کہ جس میں جو اصل مدعا تھا کہ غیر اللہ سے حاجات مانگنا اس کے بقول مکتب تشیع میں شروع سے رائج ہے۔ تو مکتب تشیع کی پہچان کیا ہے؟ ان کے رہبران کون ہیں؟ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو ہمیں رہبران میں سے، اپنی پہچان میں سے کسی ایک معصوم سے تو ثابت کر دے کہ کسی ایک معصوم نے اپنے سے پہلے گزر جانے والے معصوم کو براہ راست پکارا ہو اس عنوان سے کہ رزق طلب کیا ہو، اولاد طلب کی ہو، شفاعت طلب کی ہو، یعنی قصہ مختصر عرف عام میں جس سے دعا کہتے ہیں کہ دعا کے لیے کسی مقدس ہستی کو، کسی امام معصوم نے گزر جانے والی مقدس ہستی کو پکارا ہو۔ یہ معاملات تو اپنی جگہ رہ گئے، ہم ابن تیمیہ کے پیروکار، ہم وہابیہ کے ایجنٹ، ہم سب کچھ ہم مانتے ہیں جناب، آپ کے الزامات کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ کے 1 منٹ کے لیے معاملے کو سلجھانے کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن اس سے کیا وہ علمی دلائل آ جاتے ہیں؟ یعنی اس دن اس نے جو وہ بدتمیزی کی ابتدائن، میں نے آپ کو کال ابھی میں نے بتایا 55 منٹ کی اس کے آپریٹر کی ایک کال میرے پاس محفوظ پڑی ہے، 25 منٹ کی ایک اور 12 منٹ کی ایک، اس میں اس کے ترلے آپ سن لیجئے گا، میں کسی وقت سنواؤں گا انشاءاللہ، ٹوٹو میں آپ کو جو ہے نا وہ سنواتا رہوں گا۔ ریکویسٹ کر رہا ہے اس کا آپریٹر کہ جناب ہم نے کوئی مناظرہ نہیں کرنا، صرف مقصد کیا تھا کہ جب ہم ریلیکس کریں گے کہ جناب کوئی مناظرہ ہے ہی نہیں، علمی تعارف ہے، تو ظاہر ہے بغیر تیاری کے یا ویسے ہی بیٹھ جائے گا آ کے، تو پھر جناب ہم دوران گفتگو کہیں گے کہ جی آپ تو مناظرے کے لیے آئے، جو اس نے کہا بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ ہی کم از کم یاریاں اس کے حواریوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جناب جو الزامات ہم پہ لگاتا ہے ہم اس کو 1 منٹ سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور بھائی آپ سے واقعتاً اگر کوئی برادران اہل حدیث میں سے اٹھ کے سوال کرتا ہے تو آپ جواب دیتے ہو نا، تو میری ان باتوں کا جواب دو، کسی امام معصوم سے ہمیں ثابت بھی تو کرو کہ غیر اللہ سے حاجات مانگی جاتی، وسیلے اور توسل کے ہم قائل ہیں، الحمدللہ ہم ان کے وسیلے اور توسل کے اور شفاعت کے قائل ہی نہیں، محتاج بھی ہیں، یہ بارہا میں دہرا چکا ہوں بات۔ تو اصل مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ بجائے کہ اپنی تربیت کا تم لوگ اظہار کرو ادھر ہمارے کومنٹس میں آ کے یا ادھر فیس بک وغیرہ پہ، بھئی اپنی تربیت نہ دکھاؤ، وہ تو ہمیں ویسے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو یاری کا پرستار ہے اس کی تربیت کیسی ہوگی، اس کی تمیز اور اخلاق کیا ہوگا، اس کا علم کیا ہوگا، وہ ہمیں ویسے پتہ چل جاتا ہے۔ کم از کم اس یاری حواری کو کہو کہ بھئی علی روحانی کا منہ بھی تو علمی طور پہ بند کر، ٹھیک ہے اس کو مناظرے کہ وہ نہیں آتا، تجھے آداب میزبانی آئے، دیکھیے آپ کو کسی جگہ مدعو کیا جائے، تقریب ہو، کوئی جلسہ ہو، کسی کے گھر ہو، کوئی مسئلہ ہو، اور کسی کا پروگرام ہو، شو ہو، جب آپ کو مدعو کیا جائے اور آپ کا تعارف ہی تہمت سے کروایا جائے، یعنی جو چیز آپ میں نہیں ہے، تہمت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کیا ابن تیمیہ امامت منصوص من اللہ کا قائل تھا؟ ہم ہیں الحمدللہ۔ کیا ابن تیمیہ دفاع امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں آگے تھا؟ ہم الحمدللہ ہے۔ کیا وہ غیبت کبریٰ پہ غیبت امام پہ یقین رکھتا ہے، ظہور امام پہ رکھتا ہے؟ کیا وہ ان ہستیوں کو امام برحق مانتا ہے، معصوم مانتا ہے، ان کی عصمت کا قائل تھا؟ نہیں، ہم ہیں۔ پھر بھی تمہارے نزدیک ہم ابن تیمیہ تو تہمت ہے۔ تو جب آپ کسی پروگرام میں جائیں، کسی تقریب میں جائیں، کسی شو میں جائیں، جب ایک بندہ جسے بنیادی آداب میزبانی ہی معلوم نہیں ہے، اس جاہل مطلق کو، جب وہ آپ کا تعارف ہی غلط کرائے، تو یہ جو گیسٹ ہے، مہمان ہے، اس کا حق ہے کہ وہ وہاں ٹھہرے نہ ٹھہرے، اول تو میں ٹھہرا رہا، کال تو اس نے کاٹی، تو وہ گفتگو آگے بڑھائے نہ بڑھائے، اس کا حق ہے کہ وہ شرعی قانونی اخلاقی اس کا حق ہے کہ وہ کہے کہ بھائی پہلے بندے کے پتر بن کے میرا تعارف انسانوں کی طرح کرواؤ، اس کے بعد اپنا مدعا رکھو، تعارف اچھی طرح کرواؤ، اس کے بعد مدعا رکھو اور بتاؤ کہ جناب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے افکار جو ہیں وہ شیعہ افکار نہیں ہیں، ابن تیمیہ والے ہیں، اب آپ اس کے اوپر اپنی وضاحت دیں یا صفائی دیں۔ یہ ہوتا طریقہ کار، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو اس نے پہلے سے اس کا مطلب ہے کہ تیاری پکڑی ہوئی تھی جو آپریٹر کے تھرو، اور آپریٹر جو جعفر نام ہے اس کا نام دیکھیں آپ، نام جعفر ہے، کس ہستی سے نام منسوب ہے اس کا، اور جناب باتیں اگر آپ اس کی 55 منٹ کی کال سن لیں تو آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل آئیں گے، یار یہ تو اتنا میٹھی، اتنی ریکویسٹ کر رہا ہے میٹھی زبان میں، اللہ رسول اور اہل بیت اور قرآن گواہ ہے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، اتنا قذاب آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جتنا یہ آپریٹر میں نے دیکھا یاری کا۔ اور آپریٹر کو وہ کیا کہتے ہیں، دیگ میں سے دانا چکھا جاتا ہے۔ آپریٹر کی کذب بیانی دیکھ کے یاری کی مکاری مزید یہاں ہو جاتی ہے کہ یہ پورا جو اس نے ایک نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے، یہ کس لیے بچھایا ہوا ہے؟ آپ نے آج تک مجھے یہ بتائیں اس کے پیروکار کہ آپ نے شیعہ کے بنیادی اصول سوائے تبرہ بازی کے آپ نے سیکھا کیا اس سے؟ کخ بھی نہیں، وہ آپ کو سکھانے کا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود سیکھنے کے قابل ہے، لائق ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری اپیل ان تک پہنچائے، بندہ کوئی کلپ کاٹ کے پہنچا دے، ویسے لکھ کے پہنچا دے کہ یاری مکاری صاحب یا یاری دجالی صاحب بسم اللہ کیجئے، جو اصل مدعا تھا اس پہ واپس آئیے اور چلیں، ہم تو بنیادی مناظرے کے اصول سے واقف نہیں،
جی ہمیں آپ سائٹ پہ کر دیں، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا باقی دیکھنے والوں کو کچھ دلائل بھی تو دیں کہ یہ دیکھیں جناب آیت قرآنی کی روشنی میں اور حدیث متواترہ کی روشنی میں یہ میں نے ثابت کر دیا غیر اللہ سے جہاد مانگنا، تو بسم اللہ کریں، تھوڑی سی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں، اور ہمارے کمنٹس میں جو مرضی آپ آ کے کہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کم از کم یاری مکاری اور اپنے روحانی استاد جو ہے روحانی والد ہوتا ہے تو اپنے روحانی استاد صاحب کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ جناب ان باتوں کا جواب بھی تو دیں نا، کہ ابن تیمیہ کی تہمت لگا کے جواب آ گیا اور آپ لوگ اس کے حواری جو ہے مطمئن ہو گئے۔ بہرحال اگر اس بات سے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی برزخ میں اور یوم آخر میں، پھر آپ سے پوچھیں گے کہ ہاں جی یاری مکاری اور تجالی کدھر ہے آج۔ بہرحال چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، اور یہ نہج البلاغہ کا جناب خطبہ جو ہے خطبہ نمبر 196 196 نمبر خطبہ ہے، مفتی جعفر حسین علیہ مقامہ کا ترجمہ، اور خاصا طویل خطبہ ہے، کوشش کریں گے کہ مکمل ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اور اس خطبے کو ہم پھر کہیں گے کہ آپ نے جو اس کی ابتدا ہے اللہ رب العالمین کی حمد کے ذریعے، اور پھر اسلام کے اوپر گفتگو ہے، پھر قرآن کے اوپر گفتگو ہے، پھر نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہے، آپ نے سارا خطبہ اگر پہلے بھی پڑھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ سے ذرا، یہ تو وہ علمی خوراک ہے، غذا ہے کہ جتنی بار کھا لی جائے کم ہے۔ تو بہرحال ابھی اس کو آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خداوند عالم بیابانوں میں چپاؤں کے نالے سنتا ہے، تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے، اور اتھاہ دریاؤں میں مچھلیوں کی آمد و شد اور تند ہواؤں کے ٹکراؤ سے پانی کے تھپیڑوں کو بھی جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کی وحی کے ترجمان اور رحمت کے پیغمبر ہیں۔ میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، وہی تمہاری کامرانیوں کا ذریعہ اور تمہاری آرزوؤں کی منزل منتہا ہے۔ تمہاری راہ حق اسی کی طرف پلٹتی ہے، اور وہی خوف و ہراس کے وقت تمہارے لیے مضبوط پناہ گاہ ہے۔ دل میں اللہ کا خوف رکھو، کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے روگ کا چارہ، فکر و شعور کی تاریکیوں کے لیے اجالا، جسموں کی بیماریوں کے لیے شفا، سینے کی تباہ کاریوں کے لیے اصلاح، نفس کی کثافتوں کے لیے پاکیزگی، آنکھوں کی تیرگی کے لیے جلا، دل کی دہشت کے لیے ڈھارس، اور جہالت کی اندھیاریوں کے لیے روشنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خوف خدا کے حوالے سے جناب امیر فرما رہے ہیں، بیماریوں کی شفا، جہالت کی تاریکیوں میں اجالا، نفس کی اصلاح، سب خوف خدا میں ہے، کہ جب انسان یہ یقین محکم رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ایک دن میں نے اس کو حساب دینا ہے، میں نے پیش ہونا ہے، تو خوف خدا دل میں آ جاتا ہے۔ جب خوف خدا آتا ہے تو بولا بھی ناپ تول کے جاتا ہے، اور اعمال بھی وہ کیے جاتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ صرف ظاہری، اب یہ حقیقی عرفان، وہ ایک تو تصوف کو، ملنگوں کے کارناموں کو عرفان کا نام دے کے یار لوگ جو ہے پرچار کرتے ہیں، ایک حقیقی عرفان ہے جو قرآن اور شریعت کے تابع ہے۔ وہ عرفان کیا ہے؟ اب وہ مولا وہ بتانے لگے ہیں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صرف ظاہری طور پر اللہ کی اطاعت کا جامعہ نہ اوڑھ لو، بلکہ اسے اپنا اندرونی پہناوا بناؤ۔ کس کو؟ تقویٰ کو، اللہ کی اطاعت کو۔ نہ صرف اندرونی پہناوا بناؤ، بلکہ ایسا کرو کہ وہ تمہارے باطن میں اتر جائے اور پسلیوں کے اندر دل میں رچ بس جائے۔ کیا؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کا خوف۔ یہ ہے حقیقی عرفان، کہ صرف دکھاوا نہیں، اندرونی طور پہ، اور اندرونی طور پہ بھی نہیں، اس طرح کرو کہ تمہاری پسلیوں میں اور تمہارے قلوب میں رچ بس جائے اسلام، تقویٰ، اطاعت، قرآن، اہل بیت علیہ السلام کی سنت اور سیرت۔ اچھا، اور اسے اپنے معاملات پر حکمران بناؤ، اور حشر میں وارد ہونے کے وقت سرچشمہ منزل مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ، خوف کے دن کے لیے سپر اور نہا، قبر کے لیے چراغ، تنہائی کی طویل وحشتوں کے لیے ہمنما، اور منزل کی اندو ناکیوں سے رہائی کا ذریعہ قرار دو۔ کس کو؟ تقویٰ الہی کو، کیونکہ اطاعت خدا گھیرنے والے مہلکوں، پیش آئند خوف و دہشت کے مرحلوں اور بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹوں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ جو تقویٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو مصیبتیں اس کے قریب ہونے کے باوجود اس سے دور بھاگ جاتی ہیں۔ تمام امور تلخی اور بدمزگی کے بعد شیریں اور خوشگوار ہو جاتے ہیں تقویٰ کی وجہ سے۔ تباہی اور ہلاکت کی موجیں ہجوم کرنے کے بعد چھٹ جاتی ہیں، اور دشواریاں سختیوں میں مبتلا کرنے کے بعد آسان ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ مشکلیں نہیں آتی، دشواریاں نہیں آتی، سختیاں، سب کچھ آتا ہے، لیکن امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تقویٰ کی پناہ گاہ میں جس نے پناہ لی ہو، اس سے پھر یہ چھٹ جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں۔ آزمائشیں آتی تو ہیں، قحط اور نایابی کے بعد لطف و کرم کی ایک جھڑی لگ جاتی ہے، رحمت برگشتہ ہونے کے بعد پھر جھک پڑتی ہے، زمین میں پایاب ہونے کے بعد پھر نعمتوں کے سرچشمے ابل پڑتے ہیں، اور پھوار کی کمی کے بعد رحمت و برکت کی دھواں دار بارشیں برسنے لگتی ہیں۔ اس اللہ سے ڈرو
جس نے پند و معزت سے تمہیں فائدہ پہنچایا، اپنے پیغام کے ذریعے تمہیں واعظ و نصیحت کی، اپنی نعمتوں سے تم پر لطف و احسان کیا، اس کی بندگی اور نیاز مندی کے لیے اپنے نفسوں کو رام کرو اور اس کی فرما برداری کا پورا پورا حق ادا کرو۔ اب اسلام کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہ اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پسند کیا، اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ بھال کی، اس کی تبلیغ کے لیے بہترین خلق کا انتخاب فرمایا، اپنی محبت پر اس کے ستون کھڑے کیے، اس کی یعنی اسلام کی عزت و برتری کی وجہ سے تمام ادیان کو سرنگوں کیا اور اس کی بلندی کے سامنے سب ملتوں کو پست کیا، اس کی عزت اور بزرگی کے ذریعے دشمنوں کو ذلیل کیا اور اس کی نصرت اور تائید سے مخالفوں کو رسوا کیا، اس کے ستون سے گمراہی کے کھمبوں کو گرا ڈالا، پیاسوں کو اس کے تالابوں سے سیراب کیا اور پانی الچنے والوں کے ذریعے حوضوں کو بھر دیا۔ کس کے ذریعے؟ اسلام کے ذریعے۔ اچھا جی، پھر فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہ اسے اس طرح مضبوط کیا کہ اس کے بندنوں کے لیے شکست و ریخت نہیں ہے، نہ اس کے حلقے کی کڑیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، نہ اس کی بنیاد گر سکتی ہے، نہ اس کے ستون اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اس کا درخت اکھڑ سکتا ہے، نہ اس کی مدت ختم ہو سکتی ہے، نہ اس کے قوانین محو ہو سکتے ہیں یعنی گم ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، نہ اس کی شاخیں کٹ سکتی ہیں، نہ اس کی راہیں تنگ، نہ اس کی ثانیہ دشوار ہیں، نہ اس کے سفید دامن پر سیاہی کا کوئی دھبا ہے اسلام کے، نہ اس کی استقامت میں پیچ و خم، نہ اس کی لکڑی میں کجی، نہ اس کی کشادہ راہ میں کوئی دشواری، نہ اس کے چراغ گل ہوتے ہیں تے نہ اس کی خوشگواریوں میں تلخیوں کا کوئی گزر ہوتا ہے۔ اسلام ایسے ستونوں پر حاوی ہے جس کے پائے اللہ نے حق کی سرزمین پر قائم کیے اور ان کی اساس اور بنیاد کو استحکام بخشا، اور ایسے سرچشمے ہیں جن کے چشمے پانی سے بھرپور، اور ایسے چراغ ہیں جن کی لوئیں ضیاء بار ہیں، اور ایسے مینار ہیں جن کی روشنی میں مسافر آگے قدم بڑھاتے ہیں، اور ایسے نشان ہیں کہ جن سے سیدھی راہوں کا قصد کیا جاتا ہے، اور ایسے گھاٹ ہیں جن پر اترنے والے ان سے سیراب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسلام میں اپنی انتہائی رضامندی، بلند ترین ارکان اور اپنی اطاعت کی اونچی سطح کو قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ کے نزدیک اس کے ستون مضبوط، اس کی عمارت سر بلند، دلیلیں روشن، ضیائیں نور پاش ہیں، اس کی سلطنت غالب اور مینار بلند ہے، اور اس کی بہکنی دشوار ہے۔ اس کی عزت اور وقار کو باقی رکھو، کس کی؟ اسلام کی۔ اس کے احکام کی پیروی کرو، کس کے؟ احکام اسلامیہ کے۔ اس کے حقوق ادا کرو، اسلام کے حقوق ہم پر کیا ہیں؟ ایک مسلمان پر اسلام کا، اس کے مذہب کا کیا حق ہے کہ پڑھے، سمجھے اور پھر عمل کرے، اور اس کے بعد حق یہیں ختم نہیں ہو جاتا عمل کرنے کے بعد، اس کی نشر و اشاعت، اس کی تبلیغ کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ جب کہ فنا نے دنیا کے قریب قریب ڈیرے ڈال دیے اور آخرت سر پر منڈلانے لگی، اس کی رونقوں کا اجالا اندھیرے سے بدلنے لگا اور اپنے رہنے والوں کے لیے مصیبت بن کر کھڑی ہو گئی، اس کا فرش درشت اور ناہموار ہو گیا اور فنا کے ہاتھوں میں باغ ڈور دینے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ یہ اس وقت کہ جب اس کی مدت اختتام پذیر اور فنا کی علامتیں قریب آ گئیں، اس کے بسنے والے تباہ اور اس کی حلقہ کی کڑیاں الگ الگ ہونے لگ گئیں، اس کے بندن پراگندہ اور نشانات بوسیدہ ہو گئے، اس کے عیب کھلنے اور پھیلے ہوئے دامن سمٹنے لگے۔ اللہ نے ان کو پیغام رسانی اور امت کی سرفرازی کا ذریعہ، اہل عالم کے لیے بہار اور یار و انصار کی رفت اور عزت کا سبب قرار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب حق نازل فرمائی جو سر سے پیر تک نور ہے، جو سراپا نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ کہ جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے کہ جس کی تھا نہیں یعنی کوئی گہرائی نہیں، کوئی حد نہیں، ایسی شرح ہے کہ جس میں راہ پمائی بے راہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے کہ جس کی چھوٹ مدم نہیں پڑتی، وہ ایسا حق و باطل میں امتیاز کر دینے والا فرقان کہ جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھول کر بیان کرنے والا جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے، وہ سراسر شفا جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا تک نہیں ہو سکتا، وہ سر تا سر عزت اور غلبہ جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے، وہ سراپا حق ہے جس کے معین اور معاون بے مدد چھوڑے نہیں جاتے۔ یہ سب قرآن کے بارے میں گفتگو۔ وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں، وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اسی کی بنیاد ہے اور اسی کی اساس بھی ہے۔ حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان، وہ ایسا دریا ہے کہ جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے، وہ ایسا جاری چشمہ کہ پانی الچنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے، وہ ایسا گھاٹ کہ اس پر اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا، وہ ایسی منزل، یہ قرآن کے بارے میں گفتگو ذہن میں رکھیے گا، یاری کے حواری خاص کر جو تعریف قرآن کا قائل ہے، وہ ایسی منزل ہے کہ جس کی راہ میں کوئی راہور بھٹک نہیں سکتا، وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا، وہ ایسا ٹیلا ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے گزر نہیں سکتے۔ اللہ نے اسے عالموں کی تشنگی کے لیے سرابی، فقیہوں کے دلوں کے لیے بہار اور نیکی
کرنے والوں کی راہ گزر کے لیے شارہ قرار دیا۔ یہ ایسی دوا ہے کہ جس سے کوئی مرض باقی نہیں رہتا، ایسا نور ہے، ایسا اجالا ہے کہ جس میں تیرگی کا گزر ہی کوئی نہیں، ایسی مضبوط رسی کہ جس کے حلقے مضبوط، ایسی چوٹی ہے کہ جس کی پناہ گاہ محفوظ۔ جو اس سے وابستہ ہو گیا اس کے لیے سرمایہ عزت ہے، قرآن سے وابستہ ہو۔ جو اس کی حدود میں داخل ہوا اس کے لیے پیغام صلح اور امن ہے۔ جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے۔ جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے۔ جو اس کی روح سے بات کرے اس کے لیے دلیل اور برہان ہے۔ جو اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اس کے لیے پھر گواہ ہے۔ جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح اور کامرانی ہے۔ جو اس کا بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ بٹانے والا ہے۔ جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے مرکب تیز گام ہے۔ یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے۔ جو ضلالت سے ٹکرانے کے لیے صلاح بند ہو اس کے لیے سفر ہے۔ جو اسی ہدایت کو گرہ میں باندھ لے اس کے لیے علم اور دانش ہے۔ بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام تو فیصلہ کرنے والوں کے لیے قطعی حکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جناب امیر المومنین کا خطبہ نمبر 196 جس میں اسلام، عظمت اسلام، روح اسلام، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقی عرفان، جو حقیقی عرفان ہے اس کے متعلق گفتگو جو آپ نے سماعت فرمائی۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، گزارش پھر وہی، دعوت فکر پھر وہی کہ مکتب تشیع صرف واہ واہ اور ہائے ہائے کا مکتب نہیں ہے۔ مکتب تشیع صرف چند رسومات کا مکتب نہیں ہے۔ مکتب تشیع ایک وسیع القلب مکتب ہے۔ مکتب تشیع کی شرح جتنی وسعت والی ہے اتنی اور کوئی شرح نہیں جو ہمیں اسلام اور ہادیان اسلام کے قریب کر دے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہم سے، آپ سے، ممبروں سے چھپائی جاتی ہیں۔ جو عام گفتگو ہوتی ہے وہ صرف دو ہی چیزوں پر منحصر ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح جوشیلے شعر پڑھ کے، جوشیلے نعرے لگوا کے، دوسروں کے بزرگان کی توہین کروا کے اپنا مارکیٹ میں ریٹ اور نام بڑھایا جائے، اور اس کے بعد مصائب کے نام پر ہر چیز پڑھ کے رلا کے مجمع میں کو خوب جناب یہ مشہور کروایا جائے کہ جناب بحر مصور، بحر غم، تو فلانا، تو یہ، تو ٹیم۔ یہ چیزیں آپ کو صرف کتابوں میں ملیں گی، ممبر سے ملیں گی، وہ دو چار سے زیادہ عالم آپ کو ملیں گے نہیں ہر دور۔ محترم ناظرین و سامعین، نکلیے ان جھنجھٹوں سے، نکلیے ان دھوکوں سے، نکلیے اس سے پہلے کہ پھر ہمارے پاس عمل کا کوئی موقع نہ ہو، اور جناب ہم اسی کو دین سمجھ کے آگے کے سفر پہ نکل جائیں کہ یہی دین تھا بس، جیسا کہ بتایا جاتا ہے۔ یہ دین نہیں ہے جو ممبر سے بتایا جا رہا ہے، یہ دین نہیں ہے جو اللہ یاری جیسے مچھندر آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے، خدا کی قسم یہ دین نہیں بتا رہا بندہ، یہ صرف تفرقہ ڈال رہا ہے، یہ صرف وہ جناب آپ کے جذبات کے اوپر کھیل رہا ہے، دین نہیں بتا رہا آپ کو۔ دین میں بدتمیزی نہیں، دین میں یہ کچھ ہے، یہ آپ نے سنا۔ دین میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ان چیزوں سے۔ ہم جن کے پیروکار ہیں ہم ان کے جناب فضیلت پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے اور اس کی نشر و اشاعت کریں گے، اور دوسروں کے جذبات کا، ان کے مقدسات کا، ان کے بزرگان کا احترام کریں گے کہ ٹھیک ہے جناب آپ کے ہادیان، آپ کے بزرگان آپ کو مبارک، ہمارے ہادیان، ہمارے بزرگان ہمیں مبارک۔ قیامت میں فیصلہ پتہ چل جائے گا کہ امام برک کون تھا، ہادی برک کون تھا بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں لڑائی جھگڑے یا طعن و تشریح کی کیا بات ہے؟ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ مناظرانہ گفتگو جو ہے، جو علمی اختلافات ہیں مکتب کے اندر یا مکتب دوسرے مکاتب کے ساتھ، وہ اہل علم کے لیے ہیں، وہ یاری جیسے جوہلا کے لیے نہیں ہے۔ وہ اہل علم صدیوں سے کرتے آئے اور کرتے رہیں گے، وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں منوان مکتب اہل سنت کے سارے وہ قبول کرتا ہوں، تو نہ ہی کوئی سنی یہ کہہ سکتا کہ جناب میں وحدت کے نام پہ، صلح کے نام پہ، امن کے نام پہ شیعوں کے سارے قائد قبول کرتا ہوں۔ نہیں، یہ ڈیفرنسز رہیں گے، یہ علمی ہے، یہ رہیں گے، لیکن اہل علم تک رہنے چاہیے۔ ایک دوسرے کے لیے کینہ دلوں سے نکال دیجئے، ایک دوسرے کے لیے کدورت اور بغض نکال دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے سوچئے، فرقہ فرقہ نہ کھیلیں، امت کریں۔ جو اپنے اختلافات ہیں جی ٹھیک ہے، آپ دیوبند بھائی ہمارے وہ اپنے نظریات پہ کار بند رہیں، کون روکتا ہے؟ اہل حدیث اپنے پہ رہیں، بریلوی اپنے پہ رہیں، اسی طرح تشیع جو ہے وہ اپنے پہ رہیں، مت چھوڑیں، ایک انچ بھی مت چھوڑیں اپنے عقائد اور نظریاتی سرحدوں کی زمین پہ، ایک انچ بھی واپسی نہ کریں، لیکن کم از کم دوسروں کو بھی تو سپیس دیں کہ وہ بھی اپنے مکتب اور اپنے ہادیان کے حوالے سے وہی سوچیں۔ اور جیسا پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نہیں پسند کرتا کہ تم گالیاں بکنے لگ پڑو، خطبہ نازل بلاغہ میں چاہتا ہوں احوال پیش کرو، ہماری سیرت پیش کرو، ان کے احوال پیش کرو، عوام کو فیصلہ کرنے دو، جو حق سمجھے گا جس طرف وہ اس طرف چلا جائے گا، اللہ تعالی خیر صلی اللہ۔ تو یہ مختصراً آج کی ویڈیو تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔